اتنی بڑی بدقسمتی ہے اس قوم کے عدنان بھائی. لیڈر تو صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے, قائد تو تا حیات ہوتا ہے. یہ ساری وہ واحیات باتیں ہیں جو آپ کے اور میرے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہیں. سسٹم میں کہیں نہ کہیں آپ رہنمائی کر رہے ہیں. جی ہاں, تو لیڈر ہوئے کہہ سکتے ہیں, لیکن جس لیڈر کی ڈیفینیشن آپ نے ہم نے طے کر لی ہے نا کہ وہ پارٹی کا چیئرمین بھی وہی ہوگا, پارٹی کی بنیاد پر وزیر اعظم کا امیدوار بھی ہوگا. آپ لیڈر ہیں لیکن چیئرمین نہیں ہوں گے. میرے پاس کوئی آفیشیل عہدہ نہیں ہوگا, یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں. عوام ہی کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارے لیے ہیلپ دیا تھا, ہم چاہتے ہیں اقرار الحسن صاحب آپ وزیر اعظم بن جائے. اب آپ اس وقت کیسے فیصلہ؟ میں کسی کے کہنے پر قبول بھی نہیں کروں. اس پارٹی میں جو نیا نوجوان ہوگا جس کی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوگا وہ وزیر اعظم بننے قابل ہوگا؟ ایک پورا سٹرکچر ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک نوجوان کو اٹھایا اور اس کو کہا کہ اگلے دن آپ پرائم منسٹر ہیں. وہ اپنا لیڈر سلیکٹ عمران خان صاحب کو کر رہے ہیں اور وہ خاندان وہاں نہیں ہے. نہ وہ بچے کو کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر وہ خود بنے, اور سہیل آفریدی ایک چھوٹی سی ایگزامپل انہوں نے دی بھی دیا. اس پہ بھی آتا ایک نیا لڑکا لے کر آئے سامنے. خان کا نظام بھی سیم ہی ہے تقریباً. کہاں سیم ہے, کیا ہو گیا آپ کو, کون سے میرٹ؟ خان صاحب کی پارٹی کہیں جا کے 70% پلس لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. آپ 70% کہہ رہے ہیں سر, میں 90% کہتا ہوں. 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب کو پسند تو کرتے ہیں. آپ اس بندے کے خلاف ہو کے کیا کر لیں گے؟ کون خلاف ہو رہا ہے؟ تو آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے اپنی پارٹی بنانے کی یا کمپین لگانے کی؟ وہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں, آپ پورے سسٹم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو یہ جو نظام آپ لا رہے ہیں ڈسکس کر لیں ان کے ساتھ یار, وہیں بھی کر لیں. میری بڑی خواہش ہے, میں نے بارہا یہ کہا کہ اللہ ضرورت کیا نیا سسٹم لگانے, 90% لوگ ان کے پاس ہیں. نہیں ہو سکتا عدنان میں, نہیں ہو سکتا. جی السلام علیکم, عدنان فیصل پوڈ کاسٹ 365 کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جو آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا کے چھائے ہوئے ہیں, تناؤ کا شکار بھی ہیں, اور بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جو ان سے پوچھیں گے اور آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں. اقرار الحسن صاحب, سر جناب کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ, آپ بتائیں. سر گڈ ٹو سی یو کراچی میں. ویسے تو کراچی والے آپ کو بہت مس کرتے ہیں, اب جب سے کراچی سے گئے بہت مس کرتے ہیں, لیکن آتا رہتا ہوں میں, مہینے میں کچھ 5-7-10 روز تو گزرتے ہیں یہاں پہ. بھائی یہ بتائیے گا, اتنے سارے محاذ ایک ساتھ, تو یہ کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ اتنا سکون سے معاملات چل رہے تھے, تبڑ توڑ نوٹ بھی چھاپ رہے تھے, کام بھی کر رہے تھے, نام بھی تھا, پیار بھی تھا. یہ ایک طرف سے اب نئی سچویشن بھی آ رہی ہے, ایک پیار اور ایک ساتھ ہیٹ بھی شروع ہو گئی. تو یہ کیا ضرورت تھی محاذ کریٹ کرنے کی؟ کوئی شدید مجبوری تھی, کیا ہوا ہے؟ دنیا میں اللہ نے جن لوگوں کو بھی عزت دی ہے نا, آج آپ اور میں جن کو بھی عزت اور احترام سے یاد کرتے ہیں, تاریخ اٹھا لیجئے, مذہبی شخصیات ہیں, غیر مذہبی شخصیات ہیں, جن کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی, ذرات کے برابر بھی ہم نہیں ہیں, ان کی سنت آپ دیکھ لیجئے. ہم سقراط کی بات کریں, ہم منصور حلاج کی بات کریں, ہم شمس تبریز کی, جن لوگوں نے بھی جس بات کو ٹھیک سمجھا اس کو جب بیان کیا تو لوگوں نے نفرت بھی کی, لوگوں نے دار پر بھی کھینچا, زہر کا پیالہ بھی پینا پڑا, کھال بھی کھنچوائی گئی. اور ہر وہ شخص جس کو زندگی میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا, ہر وہ شخص جس کو اپنی زندگی میں اپنی بات کہنے کی پاداش میں الزامات کا سامنا کرنا پڑا, اللہ نے آج آپ کو اور ہمیں اس کی عزت اور اس کی محبت میں مبتلا کیا. ہم ہر اس آدمی کو احترام سے یاد کرتے ہیں کہ جس نے جو بات صحیح سمجھی وہ بات کی, اس خوف سے رکا نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا میری پاپولیرٹی کم ہوگی یا مجھے الزامات کا سامنا. اچھا, بڑی تھن لائن نہیں ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے اچھا اور دوسرے سمجھ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے, اس پہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ اس میں صرف اب میں نے کہا نا, جس بات کو وہ ٹھیک سمجھتے تھے, میں یہ نہیں کہا کہ جو بات ٹھیک تھی وہ کہتے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں, لیکن اس بات کا امکان بھی ہے کہ وہ غلط ہے, لیکن اس کے پیچھے کوئی بددیانتی نہیں ہے. بس یہ بات کلیئر ہونی چاہیے آپ کو کہ کسی ایجنڈے کی بنیاد پر, کسی کی ایما کی بنیاد پر, کسی کو خوش یا کسی کی مخالفت میں نہیں. جو بات آپ ٹھیک سمجھتے ہیں اس بات کا امکان تو ہمیشہ موجود رہے گا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یا جو بات میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. لیکن یہ کہ اس کے پیچھے کوئی بددیانتی نہیں ہے. بس اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ٹھیک سمجھ رہے ہیں, جس بات کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں, آپ کی عقل, آپ کے شعور, آپ کے مشاہدے, آپ کے تجربے کی بنیاد پر وہ بات ٹھیک ہے, تو بس پھر ڈٹ جانا چاہیے, پیچھے بددیانتی نہ ہو. بس یہ ایک اچھا سلسلہ جو شروع ہوا ابھی جو یہ چل بھی رہا ہے سارا کا, خان صاحب کے بارے میں یہ ہم دونوں کہہ تو سکتے ہیں کہ بدنیت انسان نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس طرح کی بہت ساری باتیں. یہ میں ہمیشہ ایک بات نامی سمجھتا ہوں کہ نا, ہم عام طور پر کسی سیاستدان کو یا تو پورے کا پورا فرشتہ مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پورے کا پورا شیطان مان لیتے ہیں. بیچ میں کچھ جب ہم کسی کو فرشتہ مان لیتے ہیں تو پھر ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس کے اندر کوئی خامی بھی ہو سکتی ہے, اور جب ہم کسی کو شیطان مان لیتے ہیں پھر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس میں کوئی اچھائی بھی ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ 80 سے 90% چیزیں عمران خان صاحب کی زندگی کی ایسی ہیں جنہیں میں ایڈمائر کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جن کے بارے میں میری پازیٹیو رائے ہے. مجھ سے بہت ساری باتوں کے بارے میں پوچھیے, 5 سے 10%, 10 سے 15% چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن پر میرے خدشات بھی ہیں, تحفظات بھی ہیں, سوالات بھی ہیں اور اعتراضات بھی ہیں. تو ان کی بنیاد پر, چونکہ آپ جب تعریف کرتے ہیں تو وہ تو شاید اتنی زیادہ نہیں, لیکن جب آپ کوئی تنقید کرتے ہیں جو کہ ایک جرنلسٹ کے طور پر آپ کو کرنی چاہیے. اچھا بھائی جان, اب اگر میں آپ کی اس بات کو لوں, فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ جی 80% معاملات ان کے ٹھیک ہیں, جی ہاں, 20% خراب ہوں گے, جی جی,
تو یہ تو مطلب راستہ ہے اس کے اندر, معاملات بہتر کیے جا سکتے ہیں. تو آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے اپنی پارٹی بنانے کی یا کمپین لگانے کی؟ آپ اسی میں شامل ہو جائیں اور ٹھیک کر دیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے کہ وہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں, آپ پورے سسٹم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. میرا اعتراض شخصیات پر تو ہے ہی نہیں. میں تو نہیں کہہ رہا کہ زرداری صاحب, نواز شریف صاحب یا عمران خان بطور شخصیت برے ہیں. صحیح ہے. میں تو کہہ رہا ہوں جس سسٹم کے تحت یہ پاکستان کے پولیٹیکل کلچر یا سیاست کو یا نظام کو یا پارٹیز کو چلا رہے ہیں, وہ نظام ٹھیک نہیں ہے جس میں ایک آدمی فیصلے کرتا ہے. یعنی فرشتہ بھی ہو تو ایک آدمی کا فیصلہ کرنا ڈکٹیٹرشپ ہے. یعنی ایک آدمی ڈیسیژن لے, اس سے پہلے نہ کسی کی مشاورت کرے, نہ فیصلے کے بعد کسی کو اختلاف کی ضرورت ہو, وہ ایک آدمی ڈیسائیڈ کر رہا ہے. اچھا, اسے بادشاہت نظام کہیں گے. بادشاہت ہے نا بھائی, ایک خاندان قابض ہے یا ایک آدمی قابض ہے 30-40 سال سے ایک پارٹی پر. ایک بات, پھر جو وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے سامنے کسی کی ضرورت نہیں ہے اختلاف کرے. ابھی سہیل آفریدی صاحب کا فیصلہ خان صاحب نے جب کیا, بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اب خان صاحب نے کہہ دیا کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی اس کے اوپر, پارٹی میں کوئی مشاورت نہیں ہوگی. دس از کالڈ ڈکٹیٹرشپ. میں یہ کہہ رہا ہوں بندہ بہت اچھا ہو سکتا ہے, مگر جو بندہ جس اچھا کیسے ڈیفائن کریں گے لیڈرشپ کو؟ اگر لیڈر آواز کہتا ہے, فوج میں بھی ایسی ہوتا ہے, ہر جگہ ایسا ہوتا ہے, جب لیڈر کہہ دے کہ جی شروع ہے تو بس شروع ہے, بس تو دوسری بات نہیں ہونی چاہیے. نہیں, یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے اس قوم کے عدنان بھائی کہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے. لیڈر تو صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے, قائد تو تا حیات ہوتا ہے. یہ ساری وہ واحیات باتیں ہیں جو آپ کے اور میرے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہیں, اس قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہیں, تاکہ وہ یہ سوچیں ہی نہ کہ لیڈر وہ بھی ہو سکتے ہیں, قائد وہ بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے بچوں کے ذہنوں میں صرف اور صرف یہ, میں ہمیشہ کہتا ہوں ان سے کہیے بھائی لیڈر کا لفظ سوچو آنکھیں بند کر کے, قائد کا لفظ سوچو آنکھیں بند کر کے, مسیحا کا لفظ سوچو آنکھیں بند کر کے, نجات دہندہ کا لفظ سوچو آنکھیں بند کر کے. کسی ایک نوجوان کے ذہن میں اس کا اپنا چہرہ نہیں آئے گا. وہ سوچے گا مسیحا کوئی اور ہوگا, نجات دہندہ کہیں اور سے آئے گا, لیڈر کوئی اور ہوگا. قائد تو وہ ہے جو تا حیات, جس کو مان لیا وہ مرے گا تو جان چھوٹے گی, یا ہم مریں گے تو اس کی جان چھوڑیں گے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں آپ کا نظام آپ کا لیڈر ہوتا ہے. یعنی آپ ایک ایسا سسٹم بنا دیتے ہیں جس میں میرٹ کی بنیاد پر, جس میں جمہوریت کی بنیاد پر زہران ممدانی جیسے لوگ, بل کلنٹن جیسے, لوور مڈل کلاس والے براک اوباما, آپ کے حمزہ یوسف, صادق خان. دنیا میں آپ پڑوسی ملک کی مثال لے لیجیے, عام آدمی, مڈل کلاس کا آدمی, اگر اس میں ٹیلنٹ ہے, اگر اس میں قابلیت ہے, تو وہ بھی آتا ہے لیڈر بن کر اپنا کام کرتا ہے, اور پھر چپک نہیں جاتا 30-40 سال. اب نیلسن منڈیلا سے بڑا لیڈر حالیہ تاریخ میں کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا. نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل کاٹی, ہم سب جانتے ہیں. جیل کاٹنے کے بعد ایک الیکشن لڑا, ایک بار عہدہ لیا, اور پھر ساری زندگی کہا کہ اب نہ میں کوئی الیکشن لڑوں گا, اب نہ میں کوئی عہدہ لوں گا, نئے لوگوں کو آگے. اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آپ نے سسٹم بنا رہے ہیں, جی آپ سسٹم کی بات کریں, نظام کی بات کریں. نظام بنانے والا بھی تو کہیں نہ کہیں لیڈر ہی ہوا. جی ٹھیک ہے, ہم جس مطلب سی ای او کہہ دیں اپنے آپ کو, لیڈر کہہ دیں, پریزیڈنٹ کہہ دیں. اصل میں تو لیڈر کا مطلب ہے راہنما, ٹھیک ہے, جو آپ کو راستہ دکھاتا ہے. وہ یہ راستے کے اوپر چپک نہیں جاتا کہ آپ کو کہے کہ جناب بس اب میں بیٹھ گیا ہوں, جب تک میں زندہ ہوں میں لیڈر ہوں, میں قائد ہوں, میں لیڈر کا مطلب ہے رہنما. یعنی آپ کو راستہ دکھائے, آپ کو بتائے یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات غلط ہے, اور اس کے بعد اچھا آپ کے سسٹم کی طرف آتے ہیں. آئیے, اب سسٹم میں کہیں نہ کہیں آپ رہنمائی کر رہے ہیں. جی ہاں, تو لیڈر ہوئے کہہ سکتے ہیں, لیکن جس لیڈر کی ڈیفینیشن آپ نے ہم نے طے کر لی ہے نا, کہ وہ پارٹی کا چیئرمین بھی وہی ہوگا, پارٹی کی بنیاد پر وزیر اعظم کا امیدوار بھی ہوگا. آپ لیڈر ہیں لیکن چیئرمین نہیں ہوں گے. میرے پاس کوئی آفیشیل عہدہ نہیں ہوگا, یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں آپ سے, بار بار ہر جگہ کہہ رہا ہوں. اینڈ یو نو کہ جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ذاتی بنیاد پر بھی کیا شیورٹی, میں کسی پارٹی کا کوئی سیاسی عہدہ, کوئی حکومتی عہدہ, کوئی سرکاری عہدہ نہ لوں گا, نہ کسی سے مانگوں گا, نہ کسی کے کہنے پر یا اصرار کرنے پر قبول کروں گا, نہ کوئی فیصلے کا اختیار اپنے پاس رکھوں گا, نہ کوئی فنڈز کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میرا کوئی انٹریکشن ہوگا. اب یہی سسٹم میں اپنے لیے لیتا ہوں کہ ٹھیک میں بھی ایسا سسٹم بناتا ہوں فار ایگزامپل, اور میں جی ایسا سب رہنمائی کر کے پارٹی بنا دوں. اب وہی لوگ کھڑے ہو گئے کہ عدنان بھائی آپ وزیر اعظم ہوں گے. اب کیا کریں گے, لوگوں کی بات تو مانی جائے گی. اب اقرار بھائی آپ وزیر اعظم ہوں گے, آپ کہہ رہے ہیں میں نے حلف لے لیا ہے, قوم کے پرزور اصرار کر اب اقرار بھائی ادھر وزیر اعظم کی سیٹ ہوگی, ادھر آپ نے حلف لیا ہوگا, تو بھائی حلف تو عوام ہی کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارے لیے حلف لیا تھا, ہم چاہتے ہیں اقرار الحسن صاحب آپ وزیر اعظم بن جائیں. اب آپ اس وقت کیسے فیصلہ لیں گے؟ اب یہ پرابلم یہ ہے, میں نے جب بار بار میں حلف لے رہا ہوں اور اس میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کے کہنے پر قبول بھی نہیں کروں گا, کسی کے اصرار کرنے پر, سو دیٹ کہ وہ راستہ ہی بند ہو جائے. وہ کسی تو نہیں ہوگا نا, پوری قوم ہوگی نا یار. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی ایک آدمی کو پاکستان کی تاریخ میں یہ قربانی دینا پڑے گی کہ آپ اپنے عہدے کو, حالانکہ میرا یہ قانونی اور جمہوری رائٹ ہے,
میرا یہ آئینی حق ہے, مجھے کوئی ووٹ دے نہ دے, لیکن یہ کہ میں پارٹی بنا سکتا ہوں, میرا رائٹ ہے, آئینی حق ہے, میرا قانونی حق ہے کہ میں الیکشن لڑوں, ہر ایک کا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے نا. میں یہ رائٹ سرنڈر کر رہا ہوں پاکستان کے نوجوانوں کے حق میں, اس لیے کہ جب تک کوئی ایک آدمی اپنے عہدے کی خواہش کو قربان نہیں کرے گا, وہ جو ویل ہے نا ڈیموکریسی کا ود ان دا پولیٹیکل پارٹی, وہ نہیں چل پائے گا. ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, فار ایگزامپل آپ کل یہ قربانی دے رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ میں یہ سسٹم اگر میں اپنے پہ لے رہا ہوں, میں کیپیبل ہوں, اور ہو سکتا ہے آپ کیپیبل انسان ہو اور آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں لے رہا. نہیں ہوں میں اب اس کیپیبل کی آپ نہیں نا, یہ آپ کیسے ڈیفائن کریں؟ میں آپ کی سسٹم کو میں بولوں گا یار اقرار بھائی سسٹم اچھا بنا ہے, میں تو نہیں آ رہا, اور لوگ بول رہے ہو بھائی تو کام کا آدمی, اور میں واقعی کام کا آدمی ہوں. نہیں دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں, میں بڑی دیانتداری سے بات سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں ایک اینکر کے طور پہ ایک اچھا اینکر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں نے سرعام میں کچھ چیزیں بہتر کی ہوں, لوگوں نے پسند بھی کیا اس کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک اچھا وزیر اعظم ثابت نہیں ہو سکتا. مجھے اگر آپ اچھا نظام بنانے والے ثابت ہو سکتے ہیں, اور اگر وہ نظام آپ بنا گئے, تو اقرار بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نظام بنا سکتے ہو؟ وزیر اعظم ہونے کے لیے کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ الگ الگ جاب ڈسکرپشنز ہیں. پرائم منسٹر کے طور پر آپ کی ایک الگ شخصیت کا ہونا, اس کے اندر معیشت کا آپ کتنی نو ہاؤ رکھتے ہیں, اس کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز کی آپ کو کتنی خیر خبر ہے, آپ کی شخصیت کس طرح سے, میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا. اس پارٹی میں جو نیا نوجوان ہوگا جس کی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوگا, کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہوگا, وہ وزیر اعظم بننے قابل ہوگا؟ ایک پورا اسٹرکچر ہے, یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک نوجوان کو اٹھایا اور اس کو کہا کہ اگلے دن آپ پرائم منسٹر ہیں. وہ سسٹم یونین کاؤنسل سے شروع ہوگا, وہ یونیورسٹی کالج سے شروع ہوگا, جہاں یونین کاؤنسل سے الیکٹڈ پریزیڈنٹس میں سے کوئی ایک تحصیل کا پریزیڈنٹ بنے گا. تحصیل کے پریزیڈنٹس الیکشن لڑ کے اپنے ایک پریزیڈنٹ کو ڈسٹرکٹ میں منتخب کریں گے. ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ان میں سے کوئی ایک ڈویژن میں, اور ڈویژنل پریزیڈنٹس میں سے کوئی ایک صوبے کا, اور صوبے کے جو صدور ہوں گے, کے پی کے یا گلگت بلتستان نہ بھی انوالو کریں انیشلی, تو 4 صوبوں کے جو صدور ہیں ان میں سے کوئی ایک پارٹی کا مرکزی چیئرمین ہوگا. تو ایک پورا پروسیس ہوگا جس کے ذریعے گزر کے وہ مرکزی چیئرمین شپ تک پہنچا ہے. اور اسی طرح کے نظام سر ساری دنیا میں دیکھیے نا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ تھوڑی کہ ہر بندہ جو ہے وہ کوئی ماں کے پیٹ سے وزیر اعظم پیدا ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ پیدا ہوتا ہے. دنیا بھر میں براک اوباما جیسی, زہران ممدانی جیسی مثال ہمارے, زہران ممدانی تو کر ہی دیا, سب کو سسٹم دکھائی دیا, ڈیموکریٹس ہے, CDU ہے جرمنی کی, ہم تو ان کو صرف سمجھانا ہے کہ بھائی یہ چیٹ جی پی ٹی ہے. چیٹ جی پی ٹی سے یہ پوچھیے کہ دنیا ساری میں جہاں جہاں جمہوریت کام کر رہی ہے یا جمہوریت کے ثمرات لوگوں کو مل رہے ہیں, وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیاں کیسے چلتی ہیں. اس انفارمیشن کے دور میں ان کو صرف یہ بتانا ہے کہ لیڈر صدیوں میں پیدا نہیں ہوتا. یہ جو جملے انہوں نے ٹھوس دیے نا آپ کے دماغ کے اندر, اور اس بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ نے ان کی لینڈ کروزروں کے پیچھے بھنگڑے ڈالنے ہیں, آپ نے ان کے پوسٹر چپکانے ہیں, آپ نے ٹویٹر یا فیس بک پر ایک آدمی کے اقتدار اور کرسی کے لیے دوسروں کو ماں بہن کی گالیاں دینی ہیں اور خود ماں بہن کی گالیاں. یعنی میکسیمم اچیومنٹ یہ ہے اس ملک کے نوجوانوں کی کہ وہ بلاول بھٹو, مریم نواز یا عمران خان کی گاڑی کے ساتھ لٹک جاتے ہیں. ساری زندگی فخر سے بتائیں گے کہ جناب میں تو اپنے لیڈر کی گاڑی کے ساتھ چپک جاتا ہوں, لٹک جاتا ہوں. میں یہ نہیں سوچتے کہ گاڑی کے اندر بھی ہو سکتے ہیں آپ. یہ تب نکلے گا جب آپ کے دماغ سے یہ خناس نکالا جائے گا کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے, لیڈر تو تا حیات ہوتا ہے, لیڈر تو صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے, مسیحا کوئی اور ہوگا. یہ ان نوجوانوں کو اعتماد دینا پڑے گا, ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا کہ آپ میں سے مسیحا نکلیں گے, آپ میں سے نجات دہندہ ہوں گے, آپ بھی لیڈر ہو سکتے ہیں, آپ بھی قائد ہو سکتے ہیں. وہ اس لیے نہیں ہونے دیا جاتا کہ جو بھی اپنی دکان کھولتا ہے سیاسی جماعت کے نام پر, اب وہ میک شور کرتا ہے کہ اس کی پارٹی میں کبھی جمہوریت نہ آئے. اس لیے کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر کوئی عبد الشکور, عبد الغفور, اورنگی کا, کورنگی کا, وہ عمران خان کے, بلاول بھٹو کے, نواز شریف کے, مریم نواز کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا. یہ ان کی انا کو گوارا نہیں ہے. اتنی عجیب و غریب بات ہے عدنان بھائی. ساری جماعتیں کہتی ہیں ملک میں ہمیں جمہوریت چاہیے, ان کے اپنے پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں ملک میں فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. آپ پارٹی میں فیئر الیکشنز تو کیا الیکشنز بھی نہیں کرواتے. آپ کہتے ہیں ملک میں ہمیں آئین کی بالادستی چاہیے, آپ اپنے پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کر رہے ہو جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز کے ذریعے لیڈرز منتخب ہوں گے. تو ملک میں آئین کی بالادستی چاہیے. چلیں پی ٹی آئی کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی ورسز آپ ہوئے ہیں اس وقت. تو پلیز میں تو نہیں ہوا, وہ انہوں نے زبردستی کیا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیوں کیا ہوا ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا. اینی ہاؤ جی, کہتے ہیں عائشہ والے چکر میں کیے. اچھا جی, اگر یہ پی ٹی آئی والا ورسز آپ کو لے لیں, تو پی ٹی آئی میں اگر فار ایگزامپل عمران خان صاحب کی بات کریں, ساری پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کرائیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ہی ہمارے صدر ہیں. اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے جب وہ لوگ سب کہہ رہے ہیں جی میرا صدر آپ ہیں, میرے لیڈر آپ ہیں, ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. ہو سکتا ہے واقعی ٹیلنٹڈ آدمی ہو یار وہ. آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو سسٹم ہے نا اس کو پھر بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یعنی میں مان رہا ہوں نا یار میرا لیڈر وہ. سر میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل ضیاء نے بھی ریفرینڈم کروایا تھا اور جنرل مشرف نے بھی ریفرینڈم کروایا. ٹھیک ہے. اور جنرلی اس وقت یہ جذباتی قوم نے ان کے حق میں ووٹ دیا تھا, اکثریت نے. ایسا ہی ہے. اب کیا اس بنیاد پر آپ ڈکٹیٹر کو ڈکٹیٹر کہنا چھوڑ دیں گے؟
کہ چونکہ لوگوں نے اس کو اب ووٹ دے دیا ہے, اور ووٹ دے کے جس سسٹم کے تحت ایک آدمی اوپر آیا ہے, اگر وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. ایک سٹیج پر جا کر تو لوگ جو ہے وہ صدام حسین کے خلاف بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, معمر قذافی کے خلاف بھی کوئی نہیں لڑتا تھا, کوئی بھی ریفرینڈم, کوئی بھی الیکشن کرواتے کسی کی جرت تھی. پارٹی کے اندر بھی وہ ایک فضا پیدا کر دیتے ہیں, وہ محبت بھی ہوتی ہے, اور وہ ظاہر ہے آپ کی پرسنالٹی کا ایک دبدبا یا وہ بت بھی قائم ہو جاتا ہے. تو اگر پرویز مشرف کے ریفرینڈم نے قوم میں اکثریت نے ووٹ دے کے ان کو منتخب کیا, اس سے یہ فیکٹ تبدیل نہیں ہوتا کہ وہ ایک ڈکٹیٹر ہے. یہ فیکٹ کہ ایک آدمی ٹاپ تک کسی سسٹم کے بغیر پہنچا ہے, کسی ڈیموکریٹک, کسی میرٹ بیس سسٹم کے بغیر سسٹم تک پہنچا ہے, اس سے یہ وہاں پہ جا کے اگر کسی کوئی اس کو چوز کر بھی لیتا ہے, سارے لوگ مل کے کہتے ہیں کہ جی بادشاہ کے سامنے کس کی ضرورت ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ وہ الیکشن لڑے, اور بادشاہ کہے کہ مجھے ووٹ دیں, تو ایک اور آدمی کھڑا ہو. اچھا, جو آپ کی پارٹی سے بادشاہ آئے گا, ہاں جی, وہ ملازم ہوگا, نوکر ہوگا یا بادشاہ ہوگا؟ وہ نوکر ہوگا نا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ٹرم تو اس کے اندر اقرار بھائی کیسے آپ وہ بلٹن میموری چپ لے کر آئیں گے کہ بھائی تو بادشاہ نہیں ہو ادھر تو بادشاہ بنا ہوگا؟ اس کی وجہ اس کے پیچھے چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہے, اور یہ کہ وہ تا حیات منتخب نہیں کر دیا گیا. پارٹی یا دنیا بھر میں جیسے پارٹیز ہیں وہ 2 سال 3 سال 4 سال جو بھی اس کی ایک ٹینیور یا ٹرم مختص کریں گی اس کے لیے منتخب ہوگا. تو ایک تو یہ دماغ سے نکل جائے گا کہ الٹیمیٹلی میں نے ساری زندگی یہاں بیٹھے رہنا ہے. دوسرا, یہ ساری سیاسی جماعتوں میں دنیا بھر میں امپیچ کرنے کا ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے. دا موومنٹ اکیلا آدمی اپنے مفاد کے لیے فیصلے کرنا شروع کرے, پارٹی کی ڈفرنٹ کمیٹیز یا جو پارٹی کی ہائرارکی ہے اس کو امپیچ کر سکتی ہے اسی ووٹ کے ذریعے. اب اس کے اندر سسٹم میں صرف ایک ہی چینج ہے, نیت. دیکھیں اگر اس پارٹی کے اندر جو بھی خان صاحب کی ہے اس میں الیکشن جو مینیفیسٹو ہے اس کے اندر ہے بھی ان کا اپنے وہ کراتے ہیں, اب اس الیکشن ہوتے اس لیے نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ, ڈبے نکالو, ڈبے نہ رکھیں نہ رکھیں, الیکشن اس طرح ہو سکتے ہیں, دنیا میں ایسے الیکشن ہوتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل وہ اپنا لیڈر سلیکٹ عمران خان صاحب کو کر رہے ہیں اور وہ خاندان وہاں نہیں ہے, نہ ان کی بیوی ہے, نہ وہ بچے کو کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر وہ خود بنے, اور سہیل آفریدی ایک چھوٹی سی ایگزامپل انہوں نے دے بھی دیا, ایک نیا لڑکا لے کر آئے سامنے. اب مسئلہ ہے کہ اس کے اندر آپ, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس نظام کو آپ کیسے چینج کریں. وہ نظام تو خان کا نظام بھی سیم ہی ہے تقریباً. یار کہاں سیم ہے, کیا ہو گیا آپ کو, کون سے میرٹ کی بنیاد پہ چلے. آپ کے سہیل آفریدی والے آرگومنٹ کو لے کے اس کو ابھی زمین بوس کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سہیل آفریدی کا فیصلہ کیا جو نہ ان کا ریلیٹیو ہے, ایک مڈل کلاس نوجوان ہے, ایک پڑھا لکھا ہے, ایک ان کی گاڑی میں چپکا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, چلے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس بنیاد پر کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مڈل کلاس آدمی کو, ایک نوجوان کو, ایک پڑھے لکھے آدمی کو آگے آنا چاہیے, اس بنیاد پر بہترین ڈیسیژن ہے سہیل آفریدی کا فیصلہ. شاندار فیصلہ ہے بطور شخصیت منتخب. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اچھے فیصلے کی وجہ سے, یعنی مشرف نے بھی زندگی میں 4 فیصلے تو اچھے کیے ہوں گے نا, ان فیصلوں کی بنیاد پر ڈکٹیٹرشپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اب سہیل آفریدی کا آپ نے مثال لی, سہیل آفریدی کا اس ایک آدمی کے ڈیسیژنز والے نظام کی وجہ سے ایک بہتر فیصلہ ہو گیا. لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ چونکہ ایک آدمی فیصلے کر رہا تھا تو اس نے عثمان بزدار کا فیصلہ بھی کیا, اسی نے پرویز خٹک کا فیصلہ بھی کیا, اسی نے محمود خان اور علی امین گنڈا پور کے فیصلے بھی کیے, اسی نے فردوس عاشق عوان اور شیخ رشید کو بھی وزیر بنایا اس ملک کے اندر, ٹھیک ہے. تو بھائی آپ ایک فیصلہ پکڑ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے سسٹم کو جسٹیفائی کر دیں جس میں ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے, اور اس ایک آدمی نے اتنے سارے غلط فیصلے, وہ بدنیت پہ کیے تھے, مصلیت تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نیت درست نہیں تھی نا. دیکھیے آپ, ایک آدمی کہہ رہا میں نوجوانوں کو آگے لے کے آؤں گا, پوری تحریک اس نے چلائی, نوجوان نوجوان نوجوان, اور پھر چونکہ ایک آدمی کا اقتدار ایک آدمی کی خواہش کے کرسی تک پہنچے, اس کی بنیاد پر پھر وہ اسٹیبلشمنٹ جب کہتی ہے شیخ رشید کو لاؤ تو شیخ رشید کو بھی شامل کرتا ہے, اسٹیبلشمنٹ جب کہتی ہے فردوس عاشق عوان کو وزیر بنانا ہے تو فردوس عاشق عوان کو بھی شامل کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ جب جہانگیر ترین, علیم خان, پرویز الہی, پرویز خٹک, پھر یہ لوگ آگے آ جاتے ہیں. تو یہ جو میں آپ سے ادارے کی بات کر رہا ہوں, دکان اس طرح چلتی ہے, ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ یار یہ مال رکھنا ہے, یہ مال نہیں رکھنا, یہ نکال دو, شٹر گرانا ہے, ابھی شٹر اٹھانا ہے. جو سیاسی جماعتیں ہیں ساری دنیا میں وہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, وہ ادارے ہوتی ہیں, اور اداروں میں فیصلے مشترکہ طور پر ہوتے ہیں. لیڈرشپ آتی ہے, اپنا رول پلے کرتی ہے, چلی جاتی ہے. دیٹ از ہاؤ نیا بلڈ, نئی انرجی, نئے لوگ, نئے نظریات انڈکٹ ہوتے رہتے ہیں اور پارٹی تر و تازہ رہتی ہے, ورنہ جمود کا شکار. اچھا, آپ کو اس وقت مقصد کیا پڑا تھا, مطلب آپ کو کیا اس وقت اچانک ہو گیا کہ جی آپ کو سب کچھ کرنا پڑا, یہ خود کیسے آ گیا اچانک؟ کہتے ہیں جی کسی نے کہہ دیا, کسی نے لانچ کیا ہے نا. میں کہتا ہوں بھائی آج کسی کو کوئی لانچ کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ٹاؤٹ ہے, کوئی کہہ رہا جی پیڈ ایجنٹ ہے. میں نے آپ سے کہا نا, دنیا بھر میں اللہ نے جس کو عزت دی ہے, آج جسے احترام سے ہم یاد کرتے ہیں اپنی زندگی میں, اس سے خطرناک الزامات لگے ہیں ان پہ. دوسرا جو یہ ٹاؤٹ والا معاملہ ہے نا, میں اس سے اس لیے پریشان نہیں ہوتا کہ جو پارٹی زیادہ بدقسمتی سے یہ ٹاؤٹ جس نے لگائی ہوئی ہے, پی ٹی آئی فار ایگزامپل, ان کے اپنے اندر, عدنان صاحب آپ ایک آدمی نہیں بتا سکتے جس کو وہ خود ٹاؤٹ نہیں کہہ رہے.
سلمان اکرم راجہ کو بری پارٹی ٹاؤٹ کہتی ہے, بیرسٹر گوہر کو ساری پارٹی ٹاؤٹ کہتی ہے, علی امین گنڈا پور کو ساری پارٹی ٹاؤٹ کہتی ہے, جو بیچارے پاکستان میں ہیں انہیں بھی ٹاؤٹ کہہ رہی ہے, جو چلے گئے ہیں انہیں بھی ٹاؤٹ کہہ رہی ہے کہ فوج نے باہر بھیجا ہے, جو صحافی یہاں موجود ہیں ان کو بھی ٹاؤٹ کہہ رہی ہے, جو صحافی چلے گئے ان کو بھی ٹاؤٹ کہہ رہی ہے. حد یہ ہے عمران خان صاحب کی قابل عزت بہن علیمہ خان کو بھی ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں سب کے سب. سٹنگ چیف منسٹر علی امین گنڈا پور نے کہا تھا نا کہ ملٹری انٹیلیجنس سے رابطے میں ایم آئی کی ٹاؤٹ ہیں, یہی مطلب ہے نا اس کا. تو جو پارٹی نے ٹاؤٹ 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 لگائی ہوئی ہے اپنے کسی آدمی کو وہ نہیں چھوڑ رہے, ان کے ٹاؤٹ کہنے پہ کیا پریشان ہونا ہے آپ نے یا میں نے. رویہ یہ بنا لیا ہے کہ جو بھی آپ کے نظریے کے مخالف بات کرے, جو بھی نئی بات کرے, سادہ دماغ پہ زور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ سمجھو نہ کوئی دلیل دو, سیدھی بات کہہ کے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دو کہ یار یہ تو ٹاؤٹ. ایک اور بھی اس بات پہ جیسے آپ نے حلف لیا, ایک حلف یہ بھی لے لیں کہ جی خان صاحب کی پارٹی کہیں جا کے 70% پلس لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. نہیں, اس کے حلف لیے بغیر بھی میں آپ سے کہتا ہوں, آپ 70% کہہ رہے ہیں سر, میں 90% کہتا ہوں. 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں. تو آپ اس بندے خلاف ہو کے کیا کر لیں گے؟ کون خلاف ہو رہا ہے, کیوں آپ کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی پارٹی میرے خلاف ہو گئی, تو کوئی وجہ ہوگی نا یار. او بھائی وہ کس کے خلاف نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں وہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف ہیں, اس بات پہ کیا گھبرانا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں, میں جہاں جہاں جا رہا ہوں میرے سارے بیانات ریکارڈ پر ہیں. مثلا بھاول نگر میں ایک صاحب نے بڑی خاموشی سے یوں کر کے نعرہ لگایا عمران خان زندہ باد, ہمارا ایک ایونٹ تھا اس میں, تو میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی عمران خان بہت زندہ باد. میں یہ کب کہتا ہوں خدا نہ خواستہ کہ عمران خان مرد آباد, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی سیاست میں بھی, شروع میں نے آپ سے عرض کیا تو یہ جو نظام آپ لا رہے ہیں ڈسکس کر لیں ان کے ساتھ یار, وہیں بھی کر لیں. میری بڑی خواہش ہے, میں نے بارہا یہ کہا کہ اللہ ضرورت کیا نیا سسٹم لگانی, 90% لوگ ان کے پاس ہیں. نہیں ہو سکتا عدنان بھائی, نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنیاد ہے نا ایک دیوار کی, وہ بدقسمتی سے شخصیت پرستی پہ پڑ گئی ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں. یار ایک بندہ پوری 90% خود آپ کہہ رہے قوم ان کے ساتھ ہے, تو اب وہ اگر فار ایگزامپل ایک مان لیتے ہیں ان کا سسٹم اتنا بھی برا ہے, تب بھی 90% لوگوں کی رائے مانی جائے گی نا, سب پیار کرتے سب ان کے ساتھ ہے, تو اقرار حسین کیوں چینج کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں, نہ اس آدمی سے اعتراض ہے نہ لوگوں کی محبت سے اعتراض. چلے اس سسٹم لے لے, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ڈکٹیٹر مشرف کو بھی اگر لوگ پسند کرنا شروع کر دیں اور اس کے حق میں ووٹ دیں, تو ڈکٹیٹرشپ کو تو نہیں جسٹیفائی, بڑا مشکل کام کرے اقرار بھائی, آپ سسٹم کو تو نہیں جسٹیفائی. آپ اگر اس 90% لوگوں کے خلاف اب بات کر رہے ہیں, نہیں خلاف بات کر رہا نا, یہ نہیں سمجھ میں آ رہا لوگوں کو, پتہ نہیں کیوں پی ٹی آئی نے اس کو اپنے اوپر لے لیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو پسند کیجئے, آپ کی رائے کا بھی احترام, ووٹ بھی دیں. میں بھی پسند کرتا ہوں, ووٹ نہیں. اچھا ووٹ نہیں دیں گے, عرض تو سن لیجیے یار بھائی, اس کے لیے نئی پارٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے سر. میں کہہ رہا ہوں آپ یہ بات لے کے یہ بات ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, چلے پی ٹی آئی والوں کو 90% عوام ہے یار, یہ تو نہیں وہ ٹھیک ہے بھائی. میں 90% عوام سے کب کہہ رہا ہوں کہ اپنے لیڈر کو چھوڑیں, میں تو کسی کو بھی نہیں کہہ رہا. میں جہاں جا رہا ہوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں نواز شریف کو فالو کرتے ہو کرتے رہو, عمران خان کو فالو کرتے ہو کرتے رہو, زرداری کو فالو کرتے ہو کرتے رہو, لیکن پیرالل اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کرو, اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کرو کہ کل آپ کا جو بھی جس کو آپ لیڈر مانتے ہو وہ نہ ہو, اس کی غیر موجودگی میں پھر کیا کسی اور شخصیت کو ڈھونڈو گے, پھر دیواروں پہ ٹکرے مارتے پھرو گے. میں نیپال کی مثال دیتا ہوں. نیپال میں جنزی نکلی نا, انہوں نے آگ لگائی, بلڈنگیں گرائیں, خون بہایا, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ فوج نے ٹیک اوور کر لیا اس ساری صورتحال میں. میں یہ کہتا ہوں آج سے کچھ برس بعد جب بھی کوئی گیپ, جب بھی کوئی خلا محسوس ہو اس ملک کے اندر, جب وقت خود منتخب کرے نوجوانوں کو, تیار ہو. 2 چیزیں اقرار بھائی. ہاں جی, ایک طرف آپ یہ بات جو کر رہے ہیں یہ تو 10 on 10 ہے, تھینک یو. یہ بات تو آپ کرتے رہیں اور یہ بات پی ٹی آئی والے مان بھی لیں. اب یہ عمران خان سے مل کے کریں. نہیں میں نہیں کہہ رہا, تو پارٹی بنانے کی ضرورت کیا پڑ گئی آپ کو؟ تو اسی پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں جس کے ساتھ 90% لوگ آپ خود کہہ رہے ہیں. سر میں وہی تو عرض کر رہا ہوں, آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت اس پارٹی کو پارٹی کہہ سکتے ہیں آپ؟ یعنی ابھی آپ کہیں میں یار 90% لوگ اگر کہہ رہے ہیں پارٹی ہے, تو اب آپ کہتے ہیں 90% لوگ غلط ہیں. نہیں کہہ رہے نا, میں وہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں 90% لوگوں کا عمران خان کے ساتھ محبت کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پارٹی کے فالوور بھی ہیں, پارٹی کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں. پارٹی تو ہے, کون پارٹی ہے؟ چلے میں آج آپ کی بات مانتا ہوں, میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے, ہم پی ٹی آئی سے جا کے ملتے ہیں اور پی ٹی آئی سے بات کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کس کے ساتھ ملوں, میں کس سے بات کروں جا کے؟ خان صاحب پی ٹی آئی میں کس سے, پی ٹی آئی ابھی خان صاحب تو جیل میں نا, باہر پی ٹی آئی کی کیا شکل ہے آپ کے خیال میں کہ اس آدمی سے مل کے بات کریں؟ اور جو ہے نا, مجھے کسی نے کل کہا کہ تحریک چلائیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. میں نے کہا میں قائل ہوں اس بات پہ, عمران خان صاحب سیاسی قیدیوں کو باہر آنا چاہیے, میں تحریک چلانے کے لیے بھی تیار ہوں پی ٹی آئی سے مل کے. کس کے ساتھ فار انسٹنٹ وہ باہر آ جاتے ہیں, میں جاؤں گا اگر مجھے تھوڑا سا نظر تیار کسی بنیاد پر جا کے بات کروں نا, میری یہ خواہش ہوگی کہ اللہ کرے کہ نوجوان اکٹھے ہوں ایک نئے پلیٹ فارم پر. پرانے پلیٹ فارم سے میں کیوں بار بار اعتراض کر رہا ہوں کہ وہ ایک ایسی دیوار ہے جو ٹیڑھی تعمیر ہو چکی ہے.
جس کی بنیادی شخصیت پرستی پہ، جس میں آپ گروہ بن چکے ہیں، جس میں انٹرنل جتھے ہیں، کوئی کسی کا گروہ ہے، کوئی کسی کا گروہ ہے، سوشل میڈیا کے وہ گروہ بن چکے ہیں، ایک دوسرے کو سب وہ کہہ رہے ہیں، آپ کو ایک نئے سرے سے سیدھی دیوار تعمیر کرنی پڑے گی. میری یہ خواہش بھی ہے، آپ کے پلیٹ فارم سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اور تھوڑا سا ذرا ہم اس کو آرگنائز کر لیں. میں خود درخواست کروں گا عمران خان صاحب سے کہ نیلسن منڈیلا کی طرح آپ بھی یہ کہیے کہ اب میں کوئی الیکشن نہیں لڑتا، اب میں کوئی عہدہ نہیں لیتا، نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، نئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جیسے نیلسن منڈیلا نے کہا، اور الٹیمیٹلی کوئی ایک ایسا تھنک ٹینک بن جائے جس کی سربراہی عمران خان صاحب کریں. میں کب چاہ رہا ہوں کہ میں اکیلا یہ کام کروں؟ میں بارہا یہ جہاں بھی میں جا چکا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بھائی ہم 12-15 لوگوں کا ایک بورڈ بنا لیتے ہیں، حدیقہ کیانی ہو، شہزاد رائے ہو، ڈاکٹر جاوید اقبال ہو، اس طرح کے کوئی ماہر معیشت ہو، کوئی ماہر ماحولیات ہو، کوئی انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں ان کا کوئی ماہر ہو، کوئی خارج، یہ سارے کے سارے لوگ مل کے ان نوجوانوں کی رہنمائی کریں. یہ سب کے سب لوگ مل کے دنیا کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز کے الیکٹورل سسٹمز ہیں ان میں سے کوئی اچھا سسٹم اٹھا کے ان کو ہینڈ اوور کریں، اور تا وقت یہ کہ اپنی لیڈرشپ یہ خود منتخب نہ کرنا شروع کر دیں. اگر ایسا کوئی راستہ نکلتا ہے تو آپ اپنی پارٹی مرج کر دیں گے؟ سر میری پارٹی نہیں، یہی تو مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا پارٹی کا نام کیا ہے یار اس وقت؟ وہی تو میں کہہ، یہ بڑی کنفیوژن ہے. پارٹی ہے ہی نہیں نا، یہی تو پرابلم ہے، سمجھ نہیں پا آپ رہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں اقرار حسین پارٹی، شخصیت سمجھ نہیں پا رہے. میں بطور جرنلسٹ ہی، میں بطور صحافی اور لکھاری ہی ایک فکری اور نظریاتی تحریک چلا رہا ہوں جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ دنیا میں کام کیسے ہو رہا ہے. یہاں تک ٹھیک ہے، بس یہی تک ہے معاملہ. بہت اچھا. اور اس سے علاوہ نوجوانوں کو پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آئیں ملتے ہیں، 4 لوگ اور ساتھ ملاتے ہیں. اور اگر یہ اندر ڈیولپ کیا جائے کہ وزیر اعظم آپ بھی ہو سکتے ہیں، یہی برا نہیں ہے، کوئی بھی وزیر اعظم ہو سکتا ہے. نہیں دیٹس فائن، وہ یہی ہے. آپ نمین ایک عام آدمی. سر دعویٰ یہ ہے. ویسے ڈاکٹر عارف علوی صاحب اگر پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا تو دعویٰ یہ ہے نا، میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ میں سے یعنی ہمارے تو ٹیگ لائن نہیں ہے اس تحریک کی کہ جس دن ایک عام آدمی یا مڈل کلاس کا نوجوان اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا، یہ سارے کے سارے 78 سال میں ہم نے کوئی ایچیسن کالج والا، کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا، کوئی انڈسٹریلسٹ، کوئی سرمایہ دار، ایک مڈل کلاس کا پرائم منسٹر نہیں بنا سکے ملک میں. ہم ایک مڈل کلاس کا آدمی نہیں ہے پرائم منسٹر. جتنا جو بھی نام اٹھائیں، کوئی وزیر اعظم ابن وزیر اعظم بنتے وزیر اعظم، کوئی اتفاق فاؤنڈری والوں کا بچہ، کوئی ایچیسن کالج والا، کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی والا. میرا تو نعرہ یہ ہے کہ جس دن ایک ایسا مڈل کلاس نوجوان ملک کا وزیر اعظم بنا جس نے بسوں اور ویگنوں کے دھکے کھائے ہوں گے، جس نے لوڈ شیڈنگ، غربت اور مہنگائی کا سامنا کیا ہوا ہوگا، وہ بدل سکے گا اس ملک کی تقدیر. ان کو تو پرابلمس پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کے. ایچیسن کالج سے پڑھا ہوا 300 کنال کے گھر والا، جاتی عمرہ کی ہزاروں ایکڑ کی زمین میں رہنے والا، پاکستان کے چپے چپے پر بلاول ہاؤس والا، اس کو کیا پتا کرنگی ٹاؤن کے کیا مسائل ہیں، بورے والا میں یا سیون شریف میں یا دادو کے لوگوں کی کیا پرابلمز ہیں. آپ کو مڈل کلاس کی قیادت کو میرٹ کی بنیاد پر، پسند ناپسند کی بنیاد پر نہیں، اس لیے نہیں کہ مجھے سہیل آفریدی اچھا لگتا ہے تصویر پہ ٹاکی مارے گا نا، اس لیے نہیں. میرٹ ہو اور میرٹ کے ذریعے بنیاد سے اٹھ کے کوئی ایک شخص آگے آئے، جیسے دنیا میں زوران ممدانی کی. بل کلنٹن یتیم بچہ تھا. براک اوباما کا بیک گراؤنڈ ہم سب جانتے ہیں، لوور مڈل کلاس سے تعلق. جو بائیڈن کے بارے میں لوگ ذرا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں، ٹونی بلیئر کے بارے میں پوچھیں، رشی سونک 2 ٹیچرز کی اولاد تھی. اتنی ساری مثالیں. آپ کے ہمسائے میں مثال چائے بیچنے والے کی موضوع. آپ جب تک ان سرمایہ داروں، ان ایچیسن کالج والوں، ان وڈیروں کے تسلط سے نہیں نکلیں گے، اقرار الحسن بھی نہیں، XYZ بھی نہیں، کسی نام کے پیچھے نہیں، کسی شخص کے پیچھے نہیں. اقرار الحسن یہ بتا رہا ہے ایز اے جرنلسٹ کہ بھائی دنیا میں یہ ہو رہا ہے، خدا کا واسطہ ایسے کرو، اس میں میری جو ہیلپ چاہیے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، کوئی اپلیکیشن، سارے رجسٹر کرو خود کو سارے اکٹھے کرو. میں یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، گلی گلی جا کے نوجوانوں کو ملاؤں گا ایک دوسرے کے ساتھ. ایک کوئی عام نوجوان شروع کرے گا شاید تھوڑا زیادہ وقت لگے گا، میں نوجوانوں کے لیے کام کروں گا، آپ کریں گے، سب مل کے کریں گے، بہت اچھا ہوگا. بہت اچھا. ڈیڈ لائن یہ ہے کہ دا موومنٹ ان کے اپنے اندر وہ پہیا گھومنا شروع ہو جاتا ہے میرٹ کا اور جمہوریت کا اور انٹرنل الیکشنز کا، اس دن چاہے وہ بورڈ ہے، چاہے اقرار الحسن ہے، وہ سب ڈیزالو ہو جائیں. اگر وہ چاہیں، میں نہیں کبھی بھی، لیکن ان لوگوں میں سے کسی کو تھنک ٹینک میں شامل کرنا چاہے تو ضرور کریں، تاکہ وہ لوگ. اچھا وہ پارٹی ہو سکتی ہے. پھر میری خواہش ہی یہ ہے کہ میں یہ جو فکری تحریک چلا رہا ہوں اس کے نتیجے میں ایک پارٹی مارز وجود میں آئے، اور میں اس کی کوشش بھی کر رہا ہوں. اس پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہ ہو، یعنی عہدے کی حد تک، فیصلے کے اختیار کی حد تک. اچھا وہ لوگ جو آپ کو ملیں گے وہ 10 میں سے 90 میں سے ہی آپ لیں گے سارے؟ میں آپ سے عرض کروں، بہت سارے نوجوان جو اب آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، مختلف عہدے دار بھی ہیں، وہ چونکہ ایک سوشل میڈیا پہ بھی ایک نیگیٹو والا چلا ہوا ہے نا، تو اس کی بنیاد پر اتنے لوگ اب سمجھتے ہیں کہ ظاہر شاید یہاں پہ ان کے فیوچر کا معاملہ اس طرح سے نہیں کچھ رہا جن کو کوشش کرنی ہے گلی میں. بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں. میری سوئی ایک بات پڑی، میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ عمران خان سے محبت کرتے ہیں ضرور کیجئے. 10 معاملات پر میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. شوکت خانم کے معاملے پر مجھے بھی ان سے پیار ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں یار ایک آدمی نے رہائی ہونی چاہیے ان کی 1 کروڑ فیصد. بھائی
یہ عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے سیاسی انتقام. اچھا رہائی ہوگی اقرار الحسن صاحب ایز اے جرنلسٹ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تھوڑی سی مشکلات لگ رہی ہیں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب یا ان کی پارٹی وہ ایک انا کا ایسا غبارہ بنا لیا ان لوگوں نے, ڈٹ گیا ہے. یہ جو کہتا ہے نا وہ ڈٹ گیا ہے, وہ نہیں نکل رہا. یار خدا کا خواستہ سرپرائز ملا ویسے لوگوں کو جو ڈٹ گیا کہتے ہیں اندر, ویسے لگتا تھا آپ کو کتنا؟ مجھے لگتا تھا مجھے پتہ ہے نا, مجھے لگتا تھا کہ ایک آدمی باہر آ کے کسی بھی ڈیل یا اس کے نتیجے میں اپنی ساری زندگی کی محنت پر پانی نہیں پھیرنا چاہے گا. پتہ ہے کہ میں باہر آؤں گا تو یہ سوشل میڈیا کا جو ہیجان اور بت میں نے کھڑا کیا ہے یہی میری ایسی کی تیسی کرے گا نا کہ عمران خان نے ڈیل کر لی اور باہر آ گیا, جیسے باقیوں کو کہتے تھے سب ٹوٹ جاتے تھے, تو ٹوٹ جاتے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی آدمی مرنا قبول کرے گا لیکن وہ جو اپنا اس نے ایک ہوا بنا لیا ہے نا, اس ہوے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہے گا. تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ خان صاحب جیل نکال جائیں گے. میں نے کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ بھائی آپ کو یہاں تک تو مجھے ٹھیک لگا جو نظام آپ بتا رہے ہیں یہ نظام ہونا چاہیے, یا نظام نہیں, ایک نظام ہوتا تو سسٹم بن سکتا ہے, نیچے سے بندہ اوپر آ سکتا ہے. یہ بات آپ کی مجھے, کیونکہ یہ جو چل رہا ہے نا کہ پارٹی بنائی جا رہی ہے, تو پارٹی کا پلان تب ہوگا اگر ایگزامپل لوگوں نے ہی کہہ دیا میں نے اپنی پارٹی بنانی ہے, تب بن سکتی ہے. نہیں میری نہیں, میں تو کبھی بھی نہیں بنتا. میں تو بھائی آپ کو اندازہ ہے میں کیا کیا کر رہا ہوں. اچھا ایک بات ہے یار, یہ پارٹی ورسز چینل, فار ایگزامپل آج آپ ایئر وائی میں, کل آپ ایکس وائی زی میں ہو سکتے ہیں, تو یہ پارٹی کا اپنا ایک وہ ہوگا, چینل کا اپنا ہوگا. ادھر آپ چینل کا ملازم ہوں گے, دوسری طرف آپ پارٹی کے ایگزامپل لیڈر نہیں ہوں گے, قائدین نہیں ہوں گے, کچھ کہہ دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوں گے. چلے میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھرپور اصرار کے اوپر کہیں آپ کو وزیر اعظم بنا دے پارٹی. میں اسی لیے بار اچھا آپ کریں گے کیا, آپ کو ادھر تو سیٹ ہوگا؟ نہیں کبھی نہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ ایک تحریک ہے, ایک جرنلسٹ کے طور پہ میں اس کو چلا رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں بھائی پارٹی چینل کے اوپر پورا معاملہ خراب ہوگا نا, چینل سے لوگ نفرت کریں گے پارٹی کے چکر میں, آپ کے چکر میں. نہیں چینل سے کیوں نفرت کریں گے, میں انڈیویجول چینل کا مین اسٹریم آدمی ہے بھائی. چینل کے اوپر یا تو میں بار بار یہ چینل پہ بات کر رہا ہوں, یا میرے ٹکر چینل پہ چلتے ہوں, یا میری ہیڈ لائنس چلتی ہوں, یا میں نے پروگرام سرعام میں کبھی اس کا ذکر کیا ہو. بھائی ایز این انڈیویجول بھی تو میری کوئی رسپانسبلٹی ہے, ایز اے جرنلسٹ, ایز لکھاری بھی تو میری کوئی ذمہ داری ہے. وہ آپ کا ذاتی پوائنٹ آف ویو, اس کا چینل سے کوئی تعلق ہے تو چل رہا ہو نا چینل کے اوپر. ہیڈ لائن چلے کہ اقرار الحسن آج گئے یونیورسٹی میں, لوگوں سے ملے, فلاں جگہ گئے, بورے والا حیدرآباد گئے, لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے نا, نہیں چل رہا نا. تو یہ گاڑی کے شیشے توڑے گئے, ایک ذاتی انیشیٹو ہے. اور اچھا یہ جو آپ کو کوئی یاد حملے ہی بیچ میں ہوئے, یہ بھی چینل نہیں چلا ہے؟ نہیں وہ اس پہ اسٹے تھا. وہ جو شف والے معاملے میں آپ کہہ رہے ہیں نا, اس میں جتنے بھی حملے ہوئے وہ اس بدبخت نے ٹیلی ویژن چونکہ پیمرا اور اس کی ریگولیشنز میں آتا ہے نا. بھائی آپ کو حملہ کر رہا ہے یار, اس پہ کیا اسٹے ہو سکتا ہے؟ یہ تو چینل چلائے گا نا. حملے کی خبر چلی ہے, ہاں حملے کی خبر چلی ہے, لیکن وہ چونکہ سارا معاملہ اس طرح سے کور اس لیے کہ وہ اسٹے تھا اس کے اوپر. اچھا شف والے کو آپ نے چھوڑ دیا؟ نہیں ابھی پرسوں تاریخ ہے. ایک بات ہے, مجھے چھوڑتے نہیں آپ کسی کام کو شروع کر کے, اللہ کی مہربانی. اچھا بھائی لاسٹ 2-3 چیزیں. ہاں آپ نے ایک بات بہت اچھی کی کہ اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ کی اپنی شخصیت ضرور دیکھی جائے گی. کہیں نہ کہیں آپ کو لیڈر تو لیں گے نا یار, ایونچولی آپ راستہ دکھا رہے ہیں, رہنمائی کر رہے ہیں. اب آپ کی شخصیت پہ جو کوسچن مارک کے لوگ اٹھا رہے ہوتے 3-4-5, اس کو آپ کیسے کلیریفائی کریں گے؟ ایک وہ کہتے ہیں ٹاؤٹ ہے, پھر ایک کہتے ہیں کہ جی لفافہ ہے, بتائیں یہ 4-5 جو یہ لوگ, میں دیکھتا ہوں آپ کوئی چیز ڈال رہے ہو نیچے یہ کامنٹ کر رہے ہیں, میں نے بہت جگہ دیکھا. تو یار وہ اپنی بات نہیں کر رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں پہلے شخصیت کی باتیں کریں گے, یہ 4-5 الزامات اب یہ کیسے ثابت کرے گا؟ ایک تو یہ کہ جو الزام لگانے والا ہوتا ہے نا, یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ثابت کرے. میں آپ سے کہوں کہ آپ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہیں, صحیح ہے, تو یہ میری ذمہ داری کہ میں ثابت کروں. آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ میں جو بھی الزام لگا دوں آپ اس کو ثابت کرنا شروع ہو جائیں. تو یہ انتہائی بکواس فضول بات ہوتی ہے. جو الزام لگانے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے ثابت کرنا. چلے میں اس پر بھی بحث میں نہیں جاتا. میں نے بارہ ویسے کہا کہ بھائی جس کا جو دل چاہتا ہے جو ٹیسٹ کروانا ہے لے جائے. مطلب میں تو اچھا تو ٹیسٹ کے بھی راضی ہو گئے ہیں. میں نے ایک پوڈ کاسٹ آپ کا دیکھا, اس کے لیے جو آپ نے کہا نا کہ وہاں گیم ختم ہو گیا تھا بس. میں نے کہا بھائی آپ اٹھیں یہیں سے چلتے ہیں, جو اچھا لگا جو ٹیسٹ آپ کہیں وہ ہم. اچھا اگر وہ ٹیسٹ کے بولتے چلے تو اب چلتے ٹیسٹ کے لیے نا. میں نے بھائی آن کیمرہ کہہ دیا تھا, میں کیسے وہ کر سکتا تھا اس بات سے. ابھی آپ کو بھی میں یہ آفر کرتا ہوں, لیکن میں ایک بات پہ آتا ہوں. آپ نے کہا نا میری ذات, ادنا میں یہ سمجھیے گا, آپ میری ذات پر کیچڑ اچھال کے یہ مجھے حوصلہ اور ہمت تو دے رہے ہیں کہ یار اللہ نے جن جن لوگوں کو عزت دی ان کے اوپر بھی کیچڑ ایسے ہی اچھالا. ہو کیا بات ہے. اس سے میں ایک عزم تو پا رہا ہوں, آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جو لوگ تنقید کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جج مجھے تب کریں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں, ایماندار ہوں, یا جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا, مجھے ووٹ دیجئے, مجھے لیڈر منتخب کیجئے, میں یہ تبدیل کروں گا. پھر آپ آپس میں بحث کریں کہ یار اس آدمی کو ووٹ دینا چاہیے یا نہیں, اچھا ہے یا برا ہے, لفافہ ہے یا ٹاؤٹ ہے یا کیا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں دنیا کا برا ترین انسان بھی ہوں, تو میں تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے ووٹ دیجئے یا مجھے لیڈر منتخب کیجئے یا مجھے وزیر اعظم بنائیں. میں تو حلف دے رہا ہوں قرآن مجید پہ. میں کہہ رہا ہوں آپ تو اچھے ہیں, آپ ایماندار ہیں, آپ محب وطن ہیں. یار یہ سسٹم ہے جو ساری دنیا میں چل رہا ہے, آپ لوگ آگے آئیں,
آپ لوگوں میں سے کوئی لیڈر ہو, آپ میں سے کوئی وزیر اعظم ہو, مجھ پہ بحث کر کے وقت ضائع کر رہے ہیں آپ اپنا, کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سے. اس لیے کہ اس نظریے کے خلاف بات کرنے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. کون کہے گا کہ نوجوانوں کو آگے نہیں آنا چاہیے؟ کون کہے گا کہ پارٹی کے اندر میرٹ بیسڈ یا جمہوریت کا یا الیکشن کا کوئی ایک نظام نہیں ہونا چاہیے؟ کون کہے گا کہ ایک عام آدمی کو یا مڈل کلاس آدمی یا نوجوان کو ایکول اپارچونٹی یا برابر کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ پارٹی چیئرمین بھی بن سکے اور ملک کا وزیر اعظم بھی بن سکے؟ کون کہے گا کہ ساری دنیا میں جیسے جمہوری جماعتیں چل رہی ہیں ویسی جمہوری جماعت پاکستان کے اندر بھی ہونی چاہیے؟ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو حل یہ ہے کہ یہ کہنا شروع کر دو کہ ٹاؤٹ ہے, یہ کہنا شروع کر دو کہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آ رہی ہے. بھائی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ سدھر گئی ہے. اگر یہ بات اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اتنی بے وقوف ہے کہ ایک ایسے آدمی کو لانچ کر رہی ہے جو ہر جگہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہا ہے کہ میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا, تو جب وہ آدمی عہدہ نہیں لے گا تو اسٹیبلشمنٹ اس کو لانچ کر کے اس سے کروائے گی کیا؟ اچھا, پرو پی ٹی آئی ہونے کا مزہ کیا ہے؟ یوٹیوب میں ارننگ بہت آتی ہے, ڈالر آتا ہے, مزہ ہے. لوگ مجھے کہتے تھے کہ لو جی آپ عمران خان پر تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو ریچ چاہیے. کیا ہو گیا بھائی؟ اس کا مطلب ہے آپ عمران خان کون پاپولر کہہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ الٹا کہہ رہے ہیں. ہاں, آپ کو بھائی عمران خان سے تعریف کر کے لائکس ملیں گے, عمران خان کی تعریف کر کے زیادہ ری ٹویٹس ملیں گی, زیادہ کامنٹس ملیں گے. وہ تو آج سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کام کے اوپر. تو عمران خان پر سوال کرنا مشکل فیصلہ ہے. اگر آپ اپنے سوشل میڈیا کی ریچ اور باقی چیزیں چاہتے ہیں تو پھر عمران خان پر تنقید نہیں کریں گے. تو اس میں بڑے بڑے ایسے جید صحافی بہہ گئے اس پاپولرزم کی لہر کے اندر کہ آپ اور میں حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کل سے صرف اس لیے کہ ہم ان کو پتہ ہے. اب دیکھیے نا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مولانا فضل الرحمان جن کو ڈیزل کہتے تھے, ان کی جب تعریف شروع کی تو مولانا صاحب نے بھی ایک فیل کیا ہوگا نا کہ یار. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا انہوں نے پورا ایک بنایا, ایک ترتیب بنائی ہے سوشل میڈیا کی, اور کام کیا یا نہیں کیا, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے بہرحال ان کا نیریٹو, ان کا بیانیہ اس وقت چل رہا ہے ملک کے اندر. بڑے آپٹمسٹ ہیں بھائی انشاءاللہ, اور مجھے لگ رہا ہے اس آپٹمزم سے کچھ نہ کچھ تو آپ کر ہی جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, آئی لو یو. بہت شکریہ.